مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو میں پڑھتا ہوں. حضور آپ کو ارے مفتی صاحب نے ایک فرمائش کیا مجھ سے. یہ ایک مطلب ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور پھر حضرت کا حکم دو تین شعر. ٹھیک ہے. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہی میری حسرت یہی ہے تمنا. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ. حضور آپ کو مل کے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جیبا دکھاؤ گے لیکن لحد میں بھی جیبا دکھاؤ گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو حضور آپ کو اب جو حضرت کا حکم ہے اس کے دو تین مطلب سنا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اسلام تھا اسلام ہے اسلام اسلام رہے گا. واہ واہ. اسلام تھا اسلام ہے اسلام. ہاتھوں کو اٹھا کے اسلام ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کے نام پہ اٹھے. حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. اسلام میرا اسلام رہے گا. 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 نفرت کا محبت سے کوئی میل نہیں ہے. نفرت کا محبت سے کوئی میل نہیں ہے. پوری دنیا میں علامہ سلمان مدنی صاحب گھوم رہے ہیں اور یہی پرچم اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. نفرت کا محبت سے کوئی میل نہیں ہے. نفرت کا محبت سے کوئی میل نہیں ہے. ارے اسلام ہے کوئی کھیل نہیں ہے. میرا اسلام رہے گا. 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 سبحان اللہ. ابھی ایک مطلب آپ کو سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کس طرح سے سنتے ہو. کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا. دوسرا مصرع اس کا یاد کر لیجیے. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا.
دوسرا مصرع پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو مل کے پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کیجئے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مائک آپ کی طرف کروں گا، سب کی آواز سننا چاہتا ہوں جتنے نوجوان بیٹھے۔ کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا، ارے اسلام تھا اسلام ہے، اور مل کے اسلام تھا اسلام ہے، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ کرناٹک کی سرزمین پر ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک لڑکی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، اس کا نام تھا مسکان۔ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ کیا نعرہ تھا؟ نعرہ تکبیر۔ وہ لڑکی تھی، اس کے اندر اتنا حوصلہ آیا، اتنا جذبہ تھا اس کا بیدار، اس کا ضمیر مرا نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو لڑکا بنا کے پیدا کیا، اس پہ شکر ہے۔ آپ کو اور زیادہ بولنا چاہیے، اگر اجازت ہے تو ایک مطلب پڑھو اس کے حوالے سے، لیکن پوری بیداری کے ساتھ۔ اگر اس لڑکی کی آواز بلند ہو سکتی ہے تو آپ کی بھی بلند ہونی چاہیے۔ مل کے پڑھیے، اسلام میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، مذہب کی محبت میں زبان کھول رہی تھی، 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 ارے وہ تنہا ہزاروں سے یہی بول رہی تھی، میرا اسلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ کی محبت ہم نے دلوں میں سمائے۔ ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے معزز خطاب سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سلمان ازہری صاحب، نعرہ تکبیر۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رات کافی گزر چکی اور آپ اتنی تاخیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی دنیاوی نیتا کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ امت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوتی رہی ہے، بس کچھ بڑے بننے والے لوگوں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا اور قوم کو دوسرے کاموں میں جمع کرنا شروع کیا۔ ہزار پیر آئیں،
اور نہ جانے جتنے بھی سلسلے ہوں سب ہمارے سر آنکھوں پر، پیر پر اور سلسلے پر جمع کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تاجدار مدینہ کی ذات پر جمع کرنا ایک بہت اعلیٰ بات ہے، اور ہر زمانے کا امت کا ایک ترہ امتیاز رہا ہے۔ ہمارے ہزاروں اختلافات ہم پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر قائم و دائم رکھے۔ مجھ سے پیشتر ناظم اجلاس یا منتظم حضرت مولانا قمر الدین صاحب قبلہ، جن کی دعوت پر میں حاضر آیا، انہوں نے بہت لمبا چوڑا تعارف کرایا۔ میں اتنا تعارف کے قابل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس طرح کا ہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا۔ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے، میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے، بس وہ یہی میرا تعارف مجھے ہر جگہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مجھے جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنا بڑا گاؤں ہے، یہ تو پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ہمارا تعارف صرف اتنا ہی ہے جس کو میں خود اپنے انداز میں عرض بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ایک فارمولا یاد رکھ لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تمہارا تعارف، تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے، حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان۔ بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا، کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا۔ مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے۔ تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے۔ بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو، دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو۔ آج ایرا غیرہ نتو کھیرا جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے۔ جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے، اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی
ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی